آپ میں سے جیو نیوز کا کوئی جرنلسٹ ہے یہاں پہ؟ جیو نیوز کے جو ایک جرنلسٹ کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے، علی عمران شاید ان کا نام ہے، کراچی سے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے شاید وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس کو ایئر کر دیا تھا تو ان کو اٹھا کے لے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ نے میرے کمرے پہ حملہ کر کے کیپٹن صفدر کی گرفتاری جس انداز میں کی ہے، اس سے آپ نے بہت زیادہ بدنامی کما لی ہے. جس طرح آپ نے آئی جی کو اٹھایا، جس طرح آپ نے پولیس فورس کو اور صوبے کو انڈرمائن کیا، تو آپ نے بہت زیادہ بدنامی کما لی ہے. اب اس طرح سے اغوا کر کے اور لوگوں کو سچ اور حق بولنے کی سزا دے کے آپ مزید بدنامی نہ کمائیں، یہ بہت غلط بات ہے. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. جنرل باجوہ کی طرف جو وزیر اعظم صاحب ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، جیل و عام جیل میں رکھوں گا، کیا یہی وہ ہاتھ مہنگائی اور چینی چوروں کے خلاف پھیرتے تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریشر کے اندر گریس کے ساتھ رسپونڈ کرنا، ریئیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے، اس انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس انسان کی پوری ذمہ داری اب پاکستان میں جہاں پر لوگ روٹی کو ترسے ہوئے ہیں، چینی اور آٹا غائب ہے مارکیٹ سے اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان کی توجہ ساری نواز شریف کے اوپر ہے. اور کل انہوں نے جو باتیں کی، میں تو صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ انسان اگر بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، اس کا قد پھر بھی چھوٹا رہتا، اس کو چھوٹے قد کو بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت نواز شریف کی رٹ لگائے رکھتے ہیں. میم، یہ فرمائے گا کہ جنرل باجوہ کی جو انکوائری رپورٹ آئے گی کراچی واقعے پہ، کیا اس پہ ہی مطمئن رہیں گے یا عدلیہ سے بھی کوئی اپیل کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انکوائری کرنے کا حق سندھ گورنمنٹ کو ہے، اور یہ چاہے جعلی گورنمنٹ ہی صحیح، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ جعلی صحیح، لیکن کم از کم وزیر اعظم کے دفتر میں تو یہ بیٹھے ہیں. ان کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے. کسی ادارے کا اور حق نہیں ہے، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ اس دن کراچی میں ہوا وہ روز روشن کی طرح